الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صرف خبر معلق پر ہم بات کریں گے، اور خبر معلق کا تعلق میں گزشتہ سیشن کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں خبر مردود کے حوالے سے، کہ کوئی خبر، کوئی روایت، کوئی حدیث اگر مردود ہے تو اس کے دو سبب ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ مردود سے مراد وہ نہیں جو اردو میں ہم جیسے مطلب لیتے ہیں، یعنی عربی میں مردود میں وہ حقارت نہیں ہے کہ جو اردو میں مردود بول کر جو حقارت اور تحقیر جو ہوتی ہے، اس میں عربی میں صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو صرف مسترد شدہ ہے، یعنی جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم مردود کہتے ہیں۔ اور مردود کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ سند میں راوی موجود نہیں ہے، ایک تو یہ سبب ہے مردود ہونے کا، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ سند کے کسی راوی میں کوئی طعن ہے، یعنی راوی کی شخصیت پر کوئی الزام ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مردود ہے۔ یعنی پہلی وجہ کیا ہے؟ سند میں راوی ساکت ہے، یعنی جو کڑیاں ہیں، جو سندیں ہیں، جو طریق ہے، وہ بیچ بیچ میں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ راوی کے بارے میں طعن ہے اس کی شخصیت کے حوالے سے، اس پر الزامات ہیں، تو اس بنیاد پر یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے خبر مردود قرار پاتی ہے۔ اور یہ بھی گزشتہ سیشن میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جب راوی کی وجہ سے یعنی سقوط راوی کی وجہ سے حدیث کو، روایت کو جب مردود قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی پھر آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں کہ یہ سقوط واضح ہے یا سقوط خفی ہے، اور پھر جو سقوط واضح ہے اس کی پھر چار قسمیں ہیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ سقوط واضح کے پڑھنے کے بعد پھر ہم سقوط خفی کو پڑھیں گے جس کی دو قسمیں ہیں، اور پھر وہ جو راوی پر طعن کی وجہ سے روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، تو اس کی جو وجوہ ہیں وہ کل 10 بن جاتی ہیں، ان پر پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو اس طرح گویا کہ خبر مردود پہ ہم جو کلام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے سقوط واضح کی 4 قسمیں، پھر آگے سقوط خفی کی 2 قسمیں، اور پھر وہ جو راوی میں طعن ہے اور اس کی شخصیت پر الزام ہے، اس کی جو وجوہ ہیں وہ وجوہ طعن وہ کل 10 ہیں، وہ پھر ہم تیسرے سیشن میں ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی تیسرے مرحلے میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اب وہ جو سقوط واضح ہے، واضح طور پر جو سقوط ہے، وہ اس کی جو 4 قسمیں ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ خبر معلق ہے۔ اور خبر معلق کے بارے میں یعنی 2 باتیں یاد رکھیے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ساری سند ہی نقل نہیں کی جاتی، اور صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ یعنی پوری سند نہ صحابی کو بیان کیا گیا، اور نہ ہی تابعی کو بیان کیا گیا، اور نہ تبع تابعی کو بیان کیا گیا، کچھ بھی نہیں بیان کیا گیا، بس سیدھا یہ کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا پھر دوسری صورت اس کی یہ بن جاتی ہے کہ صحابی یا تابعی اور صحابی کے علاوہ تمام راویوں کو حذف کر دیا، تو یہ اس کو بھی خبر معلق کہتے ہیں۔ یہ تو 2 صورتیں ہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خبر معلق کی 4 صورتوں کو بیان کرتے ہیں،
یعنی پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ مصنف حدیث کی پوری سند، یعنی کتاب حدیث جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، اس کا جو مصنف ہے وہ حدیث کی پوری سند حذف کر کے یوں کہے قال رسول اللہ، یا یوں کہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور یا یوں کہے کہ فعل بحضرتہ قضا، یہ کہے۔ خبر معلق کی یہ جو صورت ہے نا، اس میں امام بخاری کی روایت کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی امام بخاری نے سند حذف کر کے صرف یہ کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لعل بعدکم الحن بحجتہ من بعد، کہ کوئی شخص جو ہے وہ چرب زبانی میں اپنے بھائی سے زیادہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، مسئلہ لے کر آتے ہو، اور اس مسئلے میں میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس ظاہر کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شخص اپنی فنکاری سے، چرب زبانی سے، چالاکی سے، اداکاری سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو کچھ دیتا ہوں تو وہ اس کو آگ سمجھے، چونکہ وہ اس کے دوسرے بھائی کا حق تھا، لیکن وہ اپنی چرب زبانی سے، چالاکی سے اپنے بھائی کا حق لے گیا مقدمے میں، تو لیکن وہ اس چیز کو جو وہ اپنی چرب زبانی اور چالاکی سے لے رہا ہے وہ اس کو آگ سمجھے اپنے لیے۔ ایک یہ روایت یعنی بیان کی جاتی جس میں امام بخاری نے کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ یعنی اس طرح بیان کیا۔ اچھا، دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ مصنف حدیث کی پوری سند حذف کر دے مگر صحابی کو حذف نہ کرے، یعنی صرف صحابی کا ذکر کر دے، تو یہ جو ہے یہ بھی خبر معلق کی ایک صورت بن جاتی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صحابی یا تابعی اور صحابی کے علاوہ تمام راویوں کو حذف کر دیا، صرف صحابی کا ذکر کر دے، یا تابعی اور صحابی کا ذکر کر دے، باقی تمام راویوں کو حذف کر دے۔ تو یہاں پر ایک حدیث جو ترمذی اور ابو داود میں ہے وہ یہ ہے کہ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرا صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے کہ جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، عصر سے پہلے۔ اچھا، یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے، اس میں دیکھیے کہ امام ترمذی نے، امام ابو داود نے صرف عبداللہ ابن عمر کہا ہے بس، باقی اس سے پہلے جو راوی ہیں ان کا بیان نہیں کیا گیا۔ یا بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جو باب ما یذکر فی فخذ میں بیان کی گئی، یعنی فخذ کہتے ہیں ران کو، ران کا ذکر ہے جس میں وہ بیان کی گئی، وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے براہ راست روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اپنی ٹانگ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو یا اپنی پنڈلی کو آپ نے کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ تو یہ جو حدیث حضرت امام بخاری نے اس کو روایت کیا، یہ صرف اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا بس ذکر کیا ہے، باقی تابعی کا، تبع تابعی جو بھی باقی جو چین میں اور اس سند میں دیگر جو موجود ہیں روایت کرنے والے، ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ایک دوسری صورت بن جاتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مصنف حدیث کی پوری سند حذف کر دے مگر صحابی اور تابعی دونوں کا ذکر کرے، ان کو حذف نہ کرے۔ یعنی پہلی خبر معلق کی صورت تو یہ بن جاتی ہے نا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، صحابی تابعی کسی کا ذکر نہیں کیا، نہ تبع تابعی کا ذکر کیا۔ دوسری صورت یہ بن گئی کہ صرف صحابی کا ذکر کر دیا۔ تیسری صورت یہ بن گئی کہ صحابی اور تابعی دونوں کا ذکر کر دیا لیکن باقی کسی کا ذکر نہیں کیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مصنف اپنے استاذ، یعنی جو اس کا استاذ ہے، جیسے امام بخاری کے امام احمد بن حنبل استاذ ہیں، کہ مصنف اپنے استاذ اور مروی عنہ کو حذف کر دے اور اس روایت کو براہ راست اوپر والے راوی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو اب اس کی تھوڑی سی تفصیل یعنی بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر جو اوپر والا راوی اس مصنف کا استاذ
حذف کرنے والے یعنی مصنف کا استاذ اور شیخ نہ ہو تو اس صورت میں وہ بالاتفاق خبر معلق ہے، یعنی اوپر والا راوی یعنی اس کا جو ذکر کرنا تھا وہ اپنے استاذ جس سے اس نے سنی اس کا ذکر نہیں کرتا، اور اس روایت کو براہ راست اوپر والے راوی کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو یہ بالاتفاق خبر معلق ہوگی اگر مصنف کا وہ استاذ اور شیخ نہیں ہے۔ اور اگر اوپر والا راوی اس مصنف کا یعنی محدث کا استاذ اور شیخ ہے تو اس صورت میں اسے خبر معلق کہیں گے یا نہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، مگر جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی امام الحدیث کی صراحت اور مکمل اس کی اتباع سے یہ معلوم ہو جائے تتبع سے کہ اگر حذف کرنے والا مصنف تدلیس کرنے میں مشہور ہو یعنی وہ مدلس ہو تو اس صورت میں اس خبر کو معلق نہیں کہیں گے بلکہ اس خبر پر تدلیس کا حکم لگائیں گے۔ یعنی یہ جو دوسری قسم اس کی بنتی ہے جو خبر معلق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چوتھی صورت ہم بیان ہم نے کی ہے، باقی تین صورتیں خبر معلق کی بیان کی، چوتھی صورت میں یہ بات ہے کہ اپنے استاذ اور مروی عنہ کو حذف کر دے وہ اب، اور اس روایت کو براہ راست اوپر والے راوی سے وہ منسوب کر دیتا ہے۔ اب اس کی جو تفصیل ہوئی کہ اگر اوپر والا راوی اس مصنف کا استاذ اور شیخ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ بالاتفاق خبر معلق ہے، اگر وہ استاذ ہے تو پھر وہ مدلس ہے۔ مدلس اس لیے مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں، روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں درمیان والے کو وہ بیان نہیں کرتا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک بات آپ سے بیان کرتا ہوں، شوکت صاحب کو میں نے ایک بات بیان کی، لیکن جس کلاس میں نے وہ بات بیان کی اس کلاس میں عثمان صاحب نہیں آئے، اس سیشن میں عثمان صاحب نہیں تھے، شوکت صاحب تھے۔ میں نے اب وہ بات بیان کی تو شوکت صاحب نے وہ میری بات عثمان صاحب کو بتائی۔ اب عثمان صاحب نے بیچ میں سے شوکت صاحب کا تو نام نہیں لیا، لیکن ڈائریکٹ میرا ہی نام لے کر کہا کہ امانت صاحب نے یہ کہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا عثمان صاحب نے کہ شوکت صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ شوکت صاحب نے یہ بات امانت صاحب سے سنی ہے۔ اب شوکت صاحب نے تو میری بات کو بیان کر دیا عثمان صاحب کے سامنے، لیکن عثمان صاحب نے بیچ میں سے شوکت صاحب کو نکال کر ڈائریکٹ ہی اس طرح بات کو بیان کیا کہ جیسے انہوں نے مجھ سے ہی سنا ہے۔ بات تو صحیح ہے کہنے میں کہ مجھ سے بے شک نہیں سنا، لیکن اس کلاس میں موجود ایک صاحب سے سنی ہے وہ بات تو درست ہے، لیکن بیچ میں سے انہوں نے شوکت صاحب کو نکال دیا، تو اس کو کہتے ہیں مدلس، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو مدلس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ جیسے اوپر بات ہماری ہوئی ہے کہ امام الحدیث حضرت ابن حجر یہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اختلاف ہے کہ آیا کہ اس کو ہم معلق کہیں گے یا اس کو معلق نہیں کہیں گے، لیکن ایک صورت کہ اگر استاذ اور شیخ نہیں ہے تو پھر تو وہ معلق ہے، اگر وہ استاذ اور شیخ ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی اس کو معلق کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یا اس کو مدلس کہیں گے۔ تو مدلس میں نے آپ کو بتا دیا کہ مدلس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بات کو بیان تو کیا جس نے کہی، لیکن درمیان میں سے جو ایک کڑی ہے اس کو بیان نہیں کیا، اور بیان کرنے والے نے اس انداز میں بات کو بیان کیا کہ جیسے اس نے خود استاد سے اس بات کو سنا ہے۔ ایک بار پھر میں اس بات کو بیان کر دیتا ہوں کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ مصنف اپنے استاذ اور مروی عنہ کو حذف کر دے اور اس روایت کو براہ راست اوپر والے راوی کی طرف منسوب کر دے۔ اب درمیان میں سے اس نے جس سے سنی بات اس کو اس نے حذف کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا جس کو اس نے حذف کیا وہ کون ہے؟ اگر جو حذف کرنے والا ہے اگر اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مدلس ہے، یعنی اسی طریقے سے راوی کو جس سے اس نے سنا اس کو حذف کر دیتا ہے، تو پھر تو ہم اس حدیث کو تدلیس کہیں گے۔ اگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح یعنی نہیں کرتا اس طرح، تو پھر ہم اس کے اس عمل کو تعلیق کہیں گے، یعنی وہ روایت پھر
معلق ہو جائے گی۔ اب جو خبر معلق ہے اس کو مردود میں یعنی کیوں شامل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کو حافظ ابن حجر عسقلانی بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خبر معلق کی سند سے جس راوی کو حذف کر دیا جاتا ہے اس راوی کا نام اور اس کے حالات سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور اسی ناواقفیت کی وجہ سے کہ بھئی اس حدیث کو روایت کرنے والے کون راوی ہیں ہمیں نہیں پتہ، اور جو روایت جس نے نقل کی اپنے کتاب میں اس کو بیان کیا، ہم بس یہی جانتے ہیں کہ جو اس نے امام بخاری نے جیسے کسی حدیث کو بیان کیا اور سند کو بیان نہیں کیا، تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں۔ بے شک امام بخاری جانتے ہوں گے لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو پڑھنے والا ہے، جو ایک محدث ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اس کو خبر مردود میں ہم خبر معلق کو یعنی مردود کی اقسام میں سے خبر معلق کو ہم شمار کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خبر معلق خبر مقبول میں سے نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں خبر معلق کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کی وجہ خارجی اور امور اور معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے ہم بات کرتے ہیں، ایک تو حدیث کی عام کتب ہیں، ایک صحیحین ہے، بخاری ہے، مسلم ہے۔ اب بخاری اور مسلم میں بھی تعلیقات ہیں کہ امام بخاری نے کوئی حدیث بیان کر دی، اب اس کی سند کو بیان نہیں کیا، صحابی کو بیان نہیں کیا، صحابی کو بیان کیا تو تابعی کو نہیں کیا، تابعی کو کیا تو تبع تابعی کو نہیں کیا، یعنی وہ معلقات میں ہیں۔ لیکن بخاری کی جو معلقات ہیں ان کو پھر کسی اور طریقے سے یعنی جو خارجی قرائن ہے پھر اس طریقے سے اس کو سپورٹ بھی ہو جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پہ حوالہ دوں گا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہی کی کتاب ہے تغلیق التعلیق۔ اب اس کتاب میں انہوں نے بخاری کے متعلق احادیث کو متصل اسناد کے ساتھ نقل کر دیا ہے، یعنی امام بخاری نے تو اسناد کو نقل نہیں کیا، سندوں کو نقل نہیں کیا، لیکن انہوں نے پھر انہی احادیث پر کام کر کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، پھر ان کے جو راوی تھے وہ سارے تلاش کر کے جو تعلیقات امام بخاری کی ہیں صحیح البخاری میں ان کو پھر اتصال سند کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح کی شرائط میں سے ایک شرط اتصال سند بھی ہوتی ہے، یعنی شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی میرے زمانے سے جو راوی بنتا ہے قریب اس راوی سے لے کر صحابی تک تمام راویوں کا بیان کر دیا جائے کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس کو بیان کیا، یہ پوری سندوں کو بیان کر دی جائے تو یہ اتصال ہوتا ہے، اسے اتصال سند کہتے ہیں۔ اب یہ جو اتصال سند جو ہے یہ لازم اور یہ ضروری ہے، یعنی متصل اسناد کو بیان کیا جائے تو پھر وہ صحیح ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم خبر معلق کہتے ہیں اس کو مردود قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں سند اتصال کے ساتھ ساری بیان نہیں ہوتی، تو اس لیے جو صحیحین ہے ان میں اور باقی کتابوں میں فرق ہے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں یاد رکھیے کہ اگر ہم بخاری سے بھی اگر ہم قبول کرتے ہیں تو بخاری سے قبول کرنے کی بھی کچھ شرائط اور کچھ معیار ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم بخاری سے ایسی روایت کو قبول کریں گے۔ یہی بات علامہ ابن صلاح نے بیان کی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مذکورہ جو حذف کسی ایسی کتاب میں یعنی جو راوی جو بیان نہیں کیے گئے اور کوئی ایک آدھا راوی بیان کیا گیا یا بالکل نہیں کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں صحت کا اتصال سند کا التزام کیا گیا اور اس کا اہتمام و انتظام کیا گیا ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی کتاب ہے۔ تو اب یہاں پہ جب ایسی کوئی کتاب ہو تو دو باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ معروف کے صیغے کے ساتھ
اگر بیان کیا ہو، یعنی بے شک اس میں تعلیق ہے، یعنی وہ خبر معلق ہے، لیکن جب اس کو بیان کیا امام بخاری نے تو معروف کے صیغے کے ساتھ اس کو بیان کیا، یعنی جیسے ذاکرہ ہے، جیسے یذکرو ہے، اور یروی ہے، روا ہے، ان الفاظ کے ساتھ حکا ہے کہ حکایت کی، بیان کیا۔ تو جب ان معروف کے صیغے کے ساتھ یعنی اس کو بیان کیا گیا ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، جو خبر معلق ہے، روایت معلق ہے کہ سند اس مصنف کے پاس موجود ہے، مگر اس نے کسی خاص وجہ سے اور خاص مقصد کے پیش نظر اس سند کو حذف کر دیا ہے، تو لہٰذا وہ جو تعلیق ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا، اس نے بیان کیا، اس نے روایت کیا، اس نے حکایت کیا، تو یہ معروف صیغہ ہے، یعنی ایکٹیو وائس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر بیان وہ کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تعلیق قابل قبول ہے۔ لیکن اگر صیغہ مجہول کے ساتھ اگر بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر یروا، رویا، یذکرو، حکیا، اگر یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کے قبول کرنے میں پھر گنجائش ہے، یعنی پھر اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا کہ اس کو قبول کیا جائے یا اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری یعنی اپنی کسی روایت کی سند کو جب روایت کو بیان کرتے تو اس کی سند کو حذف کر دیتے ہیں، تو حذف کا مقصد اور غرض کیا ہوتی ہے؟ کیوں آخر امام بخاری حذف کر دیتے ہیں؟ تو واضح بات ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جو بڑا ہی محتاط محدث ہے، اور کوشش ہر طرح یہی کی گئی کہ صحت کے ساتھ حدیث کو اتصال سند کے ساتھ بیان کیا جائے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ صحیح البخاری میں تعلیقات ہیں، یعنی ایسی روایات ہیں جو معلق ہیں، تو یہ کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اب اس کی 3 وجہ، اسے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی نے النکت علی ابن صلاح میں اس کو بیان کیا ہے، یعنی 3 وجہ بیان کیے حافظ ابن حجر نے۔ اچھا، پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پہلے تو ایک روایت کو اپنی مکمل سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا، اب اس کے بعد دوبارہ اسی روایت کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو تکرار سے بچنے کی غرض سے پھر انہوں نے سند حذف کر کے صرف روایت ذکر کر دی۔ یعنی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ہی حدیث ہے کہ اس سے نماز کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے اور اسی حدیث سے ایمان کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ اب جب پہلے ایمان کو بیان کیا تو اس میں تو پوری روایت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، لیکن جب اسی حدیث کو نماز میں لے کر آئے تو پھر اس کی سند کو حذف کر دیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہی سند پہلے بیان ہو چکی، تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ تکرار مسئلے میں تو ہو سکتی ہے، حدیث کو بیان کرنے میں تو تکرار ہو سکتی ہے، لیکن سند کو بیان کرنے میں بھلا تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے امام بخاری نے اس وجہ سے سند کو، پھر روایت کو، راویوں کو بیان نہیں کیا۔ تو ایک تو تعلیق کی، خبر معلق کی یہ صورت بن جاتی ہے کہ راویوں کو امام بخاری نے اس لیے نقل نہیں کیا کہ یہ ایک تکرار ہوتا ہے، اور تکرار ایک بوجھ ہوتا ہے پڑھنے والے پر، سننے والے پر، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل جو نفس مسئلہ ہے وہ حدیث میں موجود ہے، اور اس حدیث کو اگر کتاب الایمان میں بیان کیا ہے تو اسی حدیث کو ہی کتاب الصلاۃ میں بھی بیان کر دیا ہے۔ ایک وجہ تو تعلیق کی یہ بنتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے روایت کو بطور استشہاد اور متابع کے ذکر کیا ہے، یعنی کہ متابعات میں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ استشہاد اور متابعات، یعنی متابع کی بحث ہم نے پڑھی تھی کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ جس میں کسی حد تک ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے، مثلا امام شافعی نے کسی روایت کو بیان کیا، لیکن امام شافعی سے یہ توقع نہیں ہے کہ امام شافعی اس حدیث کو اس طرح بیان کریں گے، تو ہم نے اسی حدیث کو ہم نے دوسری طرق کے ساتھ، دوسری سند کے ساتھ ہم نے اس کو تلاش کیا، اس کو ڈھونڈا، محدثین نے اس پر کام کیا، تو پھر اس کو متابع کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ حدیث جو پہلے بیان کی گئی
کہ جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ اس میں ایک ضعف اور کمزوری موجود ہے، بیان کرنے والے نے اس کو بیان تو کر دیا لیکن اس میں کچھ انقطاع آ رہا ہے اس کی سند میں، لیکن پھر دوسری سند سے دوسری طرق سے اس کو سپورٹ ہو جاتی ہے، تو یہ جو سپورٹ کرنے والی ہے وہ متابع ہے، اور جس کو سپورٹ کیا جاتا ہے وہ متابع کہلاتا ہے، متابعن۔ تو یہ لہٰذا جب اس طرح کی صورت ہوتی ہے تو بعض اوقات متابعات کو معلق کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اصل کے برابر نہ ہو جائیں، اگرچہ ان کی سند بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک حدیث کو بیان کیا گیا کسی اور سند سے، اس میں اس کے شک اور شبہ کو دور کیا گیا اپنا متابعت کے ذریعے سے۔ اب متابعت کے ذریعے سے اس شک اور شبہ کو دور کیا گیا۔ اب امام بخاری نے جو ایک حدیث پہلے بیان ہو چکی، تو دوسری حدیث جو دوسری سند اور طرق کے ساتھ روایت ہوئی ہے اس کو وہاں پر سند اور طرق کو پھر نقل نہیں کیا، تو ایک لحاظ سے یہ بھی تعلیقات میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسری ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ امام بخاری اس حذف کے ذریعے سے، یعنی جو وہ روایت کو بیان نہیں کرتے، کسی ایسے مقام پر تنبیہ کرتے ہیں، یعنی متنبہ کرتے ہیں کہ جہاں ان کی ذکر کردہ صحیح روایت سے متعلق معلول بالتدلیس یعنی مدلس ہونے کا وہم ہوتا ہے، تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے ایک معلق روایت کو لاتے ہیں۔ یعنی مثلا امام بخاری نے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے، اس کی مثال ہے کہ عن سفیان الثوری عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سفیان ثوری سے، پھر وہ حمید سے، اور وہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اور انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اب اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری پھر یہ فرماتے ہیں قال یحییٰ بن ایوب عن حمید سمعت انسا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یحییٰ بن ایوب نے کہا کہ انہوں نے روایت کیا حمید سے، اور حمید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو امام بخاری کی یہ جو دوسری روایت ہے نا، یہ خبر معلق بن جاتی ہے۔ اب اس تعلیق کو ذکر کرنے سے جو امام بخاری کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت ان روایتوں میں سے ہے جن کو امام حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ خیال کرے، یہ نہ سوچے کہ اس روایت میں امام حمید نے تدلیس کی ہے اور اپنے مروی عنہ کو حذف کر کے اس سے اوپر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر دی ہے۔ تو یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ امام بخاری نے اپنی مذکورہ روایت کو حکم تدلیس سے بچانے کے لیے دوسری خبر معلق ذکر کر دی ہے، تدلیس سے بچانے کے لیے معلق خبر کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس دوسری سند، یعنی یہ جو دوسری سند میں نے ابھی بیان کی قال یحییٰ بن ایوب عن حمید، کہ یہ جو دوسری سند ہے سے روایت ذکر کیوں نہیں کی؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس دوسری سند سے روایت ذکر کیوں نہیں کی، جبکہ یہ سند اس وہم تدلیس سے، مدلس ہونے سے محفوظ ہے، کیونکہ اس میں سماع کی صراحت موجود ہے۔ صراحت ہے نا جی، قال یحییٰ بن ایوب عن حمید سمعت انسا، کہ میں نے سنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری سند سے اس روایت کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ راوی یحییٰ بن ایوب امام بخاری کی شرائط پر پورا نہیں اترتے، جو امام بخاری کی احوط شرائط ہیں، محدثین سے زیادہ احتیاط جو امام بخاری کرتے ہیں، تو وہ جو شرائط ہیں امام بخاری کی اس پر یہ پورا نہیں اترتے، اور اگر وہ امام بخاری کی شرائط پر پورا اترتے ہوتے تب بھی سفیان ثوری ان سے یعنی درجے میں بڑے اور زیادہ حافظ ہیں حضرت سفیان ثوری، تو اس وجہ سے امام بخاری نے سفیان ثوری والی سند کو اختیار کیا ہے۔
تو یہ یعنی تین وجہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک میں بیان یہ ہوا کہ تکرار نہ ہو، یعنی روایت ایک جگہ بیان کر دی، اسی روایت کو سند کو دوبارہ نہیں بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا متابعات جو ہوتی ہیں ان کو معلق کر دیا جاتا ہے، اور یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ اور تیسری وجہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے ان دو حدیثوں کی روشنی میں، تو لہٰذا یہ تین وجہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر امام بخاری نے یہ حدیثوں کو اس طرح بیان کیا کہ ان کی روایت کو اور ان کی سند کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو ان تین وجہوں کو سامنے رکھ لیا جائے تو امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بخاری اور مسلم ان میں چونکہ صحت کا التزام کیا گیا ہے، مصنف نے ہر لحاظ سے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جو صحت کی شرائط ہیں، حدیث صحیح کی 5 شرائط، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے۔ اور امام بخاری تو ویسے بھی صحیح مسلم، امام مسلم سے بھی زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے مختصر خبر معلق پر ہم نے بات کی ہے، اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے لیکن آج یہیں تک بات رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ خبر مرسل پر ہم بات کریں گے ذرا تفصیل کے ساتھ، پھر معدل، پھر منقطع پر۔ تو جو سکوت واضح ہے، یعنی راوی کا جو سکوت ہے اور اس کی وجہ سے حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے، یعنی اسناد کی جو کڑیاں ہیں اور جو درمیان میں سے حذف ہو جاتی ہیں، کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور راوی موجود نہیں ہوتے، تو اس کی جیسے میں نے بتایا کہ 2 قسمیں، سکوت واضح اور سکوت خفی۔ تو سکوت واضح کی 4 قسمیں ہیں، تو آج ہم نے ایک قسم پر تفصیل سے بات کی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ ہم خبر مرسل پر ہم بات کریں گے، اور پھر معدل پر، پھر منقطع پر۔ تو اس کے بعد پھر سکوت خفی کی جو 2 قسمیں ہیں انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔